رہیں اور جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ دونوں صورتیں ہیں مکی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو وہ مدینہ میں ہوا، تو پھر کیا یہ اسی وقت نازل ہوئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، یا پھر پہلے سے نازل ہو چکی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صورتیں پہلے ہی نازل ہو چکی تھیں، مکی صورتیں پہلے نازل ہو چکی تھیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، جادو کا اثر ہو، تو اس وقت میں اس کی ضرورت پڑی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ یہ دونوں صورتیں پڑھیں، تو اس وقت یہ صورتیں پڑھی گئی دوبارہ، تو اس سے پھر اثر ختم ہوتا گیا۔ تو یہ بات تو ڈن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی جادو کیا گیا اور جادو کا اثر بھی ہوا، لیکن اچھا اس میں کچھ اعتراضات ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہ تھوڑا اعتراض کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ اعتراض اس وجہ سے بتا رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ سے بھی کوئی سوال کر لے تو آپ اس کو جواب دے سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی پر جادو ہو گیا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی پر جادو کیسے ہو گیا، اس کا اثر اللہ کے نبی پر کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں کے پاس گئے، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی زمین پر، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تو جادو کے اثر سے وہ سانپ نظر آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے، ان پر بھی جادو کا اثر ہوا، اثر ہونے کی وجہ سے ڈرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ تو خوف نہ کر، تو ڈرنا۔ گویا کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، لیکن ہوتا اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو جادو کا اثر ہوتا ہے، وہ بھی نبی تھے، ان پر بھی جادو کا اثر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو کا اثر ہوا۔ جادو کا اثر ہو رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا لا تخف، تو نہ ڈر، تو ڈرنا، تو ہی یقیناً تو ہی غالب آئے گا۔ تو پہلا تو یہ اعتراض ہے، اور دوسرا لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو پوری شریعت کمپرومائز ہو گئی۔ پھر ہمیں کیا پتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بولا ہے، کچھ بھی الفاظ کہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جادو کا اثر ہو، آپ جادو کے اثر سے کہہ رہے ہوں، یا کس وقت جادو کا اثر نہیں تھا یا کس وقت تھا، تو ایسے ہمیں تو نہیں پتہ چل رہا۔ تو اس کا مطلب ہے پوری شریعت ہی کمپرومائز ہو گئی، مل جل گئی ہے، ہمیں کیا پتا۔ تو نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا وہ نبوت کے 20 سال بعد ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا وہ نبوت کے 20 سال بعد جادو ہوا تھا، اور جب تک بہت سا آدھے سے زیادہ قرآن پاک نازل ہو چکا تھا، شریعت بہت سی نازل ہو چکی تھی، بنیادی عقائد نازل ہو چکے تھے، سمجھ آ گئی ہے۔ اور یہ جو جادو کا جو اثر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی معاملات میں اثر نہیں ہوا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ قرآن پاک بھول گیا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اس وقت صحابہ کرام سب سے پہلے نوٹس لیتے، لیکن کسی بھی حدیث سے ایسا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک بھول گیا جادو کے اثر سے۔ جب جادو کا اثر ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صحابہ کرام نے یاد کروایا، نہیں، جادو کا جو اثر ہوا تھا وہ صرف دنیاوی معاملات میں ہوا تھا، دینی معاملات میں اثر نہیں ہوا تھا۔ دینی معاملات میں کچھ بھی اثر نہیں ہوا تھا، دنیاوی معاملات میں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے کہ میں نے نہیں کیا، یا نہیں کرتے تو سمجھتے میں نے کر لیا ہے، تو اس طرح ہوا تھا۔ اور یہ بھی کچھ مخصوص دنوں کے لیے، تقریباً کہا جاتا ہے کہ 6 ماہ تک آپ کی یہ حالت رہی تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات پر کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر نہیں ہوا تھا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جو تھے مکہ کے لوگ، کفار مکہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کاہن ہیں، جادوگر ہیں، شاعر ہیں، کسی شیطان سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی جادو ہوا، تو وہ ہم پہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر جادو ہوا تو گویا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ پھر مکہ والے جو اعتراض کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے، انہیں تو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا ہے۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا انہوں نے تو بہت واویلا کرنا تھا۔ ان کا جو کہنا تھا وہ تو شروع سے ہی کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر ہوا وہ 20 سال بعد ہوا نبوت کے، وہ تو شروع سے ہی کہتے تھے، پوری شریعت کے بارے میں ہی کہتے تھے۔ وہ تو ایک اللہ کے واحد ہونے پر بھی کہتے کہ یہ بھی جادو کا ہی اثر سے یہ ہمیں بات کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ مشرک تھے نا،
کئی خداؤں کے قائل تھے۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جادوگر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہی نہ ہوتا، آپ بھی اپنے جادو کے اثر سے جادو کا توڑ کر لیتے، سمجھائے؟ تو یہ ساری باتیں، ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نعوذ باللہ نہیں تھے، صحیح۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور وَمِن شَرِّ شر سے نفاسات، ان پھونکنے والیوں کے شر سے، فی العقد جو کہ گروں میں پھونکتی ہیں، جب یعنی کسی پر جب جادو کیا جاتا ہے تو پھر گرہ لگا لگا کر اس پہ شیطانوں کے نام لیے جاتے ہیں۔ تو یہ 11 گریں لگائی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتلا بنایا گیا تھا، سوئیاں چبوئی گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 11 ہی دونوں صورتوں کی ملا کر 11 ہی آیتیں بنتی ہیں، 11 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ وَمِن شَرِّ، اور شر سے، حاسدٍ حسد کرنے والے کے شر سے، اذا جب حسدا، جب وہ حسد کرے، جب وہ حسد کرے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ ایک سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگتے وقت اس بات کی کیوں قید لگا دی گئی جب وہ حسد کرے؟ یہ بات کہہ دی جاتی کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہ حسد کرنے والوں کے شر سے بچائے۔ یہ کہا گیا جب وہ حسد کرے، تو کیوں لگائی گئی قید؟ حاسد کے حسد کا نقصان دوسرے انسان کو اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے حسد کے تقاضے کے مطابق، یعنی قول یا فعل سے دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے، اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ تو اسی وقت جب اس نے حسد کیا، یعنی جب حسد کیا تو اسی وقت اللہ کی پناہ میں پناہ مانگ لینی چاہیے، جب وہ حسد کیا۔ کیونکہ حسد کی ایک صورت یہ بھی ہے نا کہ دل میں خیال آتا ہے کہ فلاں شخص کو یہ نعمت کیوں ملی، مگر اس خیال کو وہ ہٹا دیتا ہے، نہ اسے نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کرتا ہے، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ خیال آیا، خیال ذہن سے نکل گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب وہ حسد کرے، یعنی جب اس نے کوشش کی، جب اس نے کوشش کی، تو وہ جب وہ پوری کوشش کر رہا ہے تو اس وقت وہ گناہ ہوگا۔ اور اسے جو دراصل یہ اور حسد کے یہ حرام ہونے کی وجہ یہ ہے، حسد کو کیوں حرام کیا گیا ہے، تو اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حاسد دراصل اللہ سے ناراض ہوتا ہے کہ اللہ نے دوسرے شخص کو اسے وہ نعمت کیوں دی ہے، اور پھر وہ بندے پر بھی کسی گناہ کے بغیر، کسی جرم کے بغیر ہی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، حالانکہ اس نے کوئی اس کا کچھ بگاڑا نہیں ہوتا، صرف حسد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز کیوں دی ہے۔ اللہ سے بھی ناراض گویا کہ بندے سے بھی ناراض ہو رہا ہے، تو گویا کہ حاسد جو ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور اللہ کے بے گناہ بندوں کا بھی دشمن ہے۔ تو اسی وجہ سے حسد سے پناہ مانگی گئی۔ اور پھر حسد انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، حسد انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ آسمان میں اللہ کی سب سے پہلی جو نافرمانی کی گئی وہ حسد کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کس نے نافرمانی کی تھی؟ آسمان میں ابلیس، شیطان نے کی تھی آدم علیہ السلام سے، حسد کرنے کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، اس نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، آپ آگے پڑھیں گے سورۃ بقرہ میں، حسد کی وجہ سے ہی تھی۔ اور زمین پر جو پہلی نافرمانی ہوئی وہ بھی حسد کی وجہ سے تھی کہ آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، وہ بھی حسد ہی تھا۔ تو اسی وجہ سے حسد اس قدر خطرناک چیز ہے، اس سے پناہ مانگی گئی۔ لیکن دو چیزوں میں رشک کرنا جائز ہے، رشک کرنا جائز ہے، حسد تو بالکل جائز نہیں ہے، رشک جائز ہے۔ ابن عمر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک کرنا نہیں، حسد کرنا نہیں، مگر دو چیزوں میں، یعنی دو چیزوں میں جائز ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن پاک دیا، وہ دن رات قرآن کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دیا ہے، اسے قرآن کا علم سمجھ عطا کی ہے، وہ قرآن پاک پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، دوسروں کو تعلیم دیتا ہے، درس و تدریس چلا رہا ہے، تو دوسرا آدمی اسے دیکھ کر دوسرا انسان رشک کرتا ہے کہ اللہ نے اسے قرآن کا اتنا علم دیا ہے، یہ اللہ کی قرآن کی تعلیم پھیلا رہا ہے، اپنی آخرت سنوار رہا ہے،
کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اتنا علم عطا کرے کہ میں بھی ایسا ہی کروں. یہ رشک کرنا جائز ہے کہ اللہ مجھے بھی علم عطا کرے، مجھے بھی قرآن کا علم، فہم، سمجھ، صحیح دین کی سمجھ عطا کرے، تو میں بھی اسی طرح قرآن کی تعلیم پھیلاؤں. تو یہ رشک کرنا جائز ہے. اور دوسرا، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا کی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کی اور وہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، دن رات خرچ کر رہا ہے، نیکی کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، تو دوسرا شخص دیکھ کر رشک کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ایسے ہی مال و دولت عطا کرے جس طرح یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، دن رات دے رہا ہے، اپنی آخرت سنوار رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے تو میں بھی اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کروں. تو یہ رشک کرنا جائز ہے. حسد جائز نہیں ہے. حسد کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ حسد کر کہ اس کے پاس یہ چیز ہے، اس کو یہ چیز کیوں ملی ہے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے تھی. کسی کے پاس آپ نے برقع بڑا پیارا دیکھ لیا ہے، آپ کو اس سے حسد ہوا کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، آپ یعنی بے چین ہو گئے ہیں کہ اس کا جل جائے، خراب ہو جائے، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا. تو یہ حسد ہے. اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ ہاں جی اس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دیا، مجھے بھی ملے، یہ چیزیں میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کرے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. آخر دعوانا الحمدللہ.